اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ سبا شروع کر رہے ہیں، مکی صورت ہے، اور پچھلی جو آپ نے سورہ احزاب پڑھی ہے وہ مدنی تھی، تو وہ جو ڈفرینس میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں وہ آپ کو خود ہی اس کے اندر نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب سے بڑا فیکٹ آف لائف جو ہے کہ کون ہے وہ جس نے یہ ساری لائف کا سرکل چلایا ہوا ہے، اور اس لائف کو پروویژنز دینے کے لیے انسانوں کی نہیں ساری مخلوقات کی پروویژنز کے لیے، اور پھر اس نے اپنے ذمہ جن کا رزق لے رکھا ہوا ہے وہ کون ہے۔ شروع اسی سے ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ساری ہونی چاہیے، اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، اس کی قدردانی کی جانی چاہیے، جس کے لیے یہ سب آسمان اور یہ سب کچھ زمین ہے، اس کے لیے یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، جو اس نے ان کو حکم لہو اس کے لیے ہے یہ سب کچھ، کہ ان کو اس نے کیا حکم دینا ہے اور انہوں نے کس طرح اس کو بجا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شروع ہوئی ہے ان الفاظ سے یہ سورت کہ اسی کا ہی، اس اللہ ہی کا کے لیے ہونی چاہیے، ساری ہونی چاہیے تو کیا مطلب ہیں، اس اللہ کے لیے ہی ہیں ساری، ہر طرح کی تعریفیں بھی، ہر طرح کا شکرانہ بھی، اور ہر طرح کی قدردانی بھی، جس کے لیے یہ سارے آسمان اور جو کچھ زمین کے اندر، جو کچھ سب آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ اسی کے لیے سارا یہ تعریف بھی ہونی چاہیے اور اسی کی قدردانی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور صرف اسی دنیا کے اندر نہیں، آخرت جو ہے، جو نیکسٹ ہماری لائف شروع ہوگی، جو اس لائف کے بعد شروع ہوگی، جو بعد میں آئے گی، آخرت جو بعد میں آئے گی، جو بعد میں آنے والی لائف ہے، اس کے اندر بھی اسی کے لیے ساری تعریفیں ہونی چاہیے، اسی کے لیے کہ اس نے اس کو کیسے مینج کیا ہے، یعنی اس لائف کو اس نے کیسے، صرف اسی کو نہیں مینج کیا ہوا بلکہ اس اگلی لائف کو بھی وہ مینج کرے گا، کیا ہوا ہے اس نے، یعنی کہ وہ اسی کے لیے پھر شکرانہ بھی ہمیں اور قدردانی بھی اس کی کرنی چاہیے کہ اس نے کتنا کچھ مینج کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، خبریں اسے ساری ہیں، جس وجہ سے، اور حکمت اس کے اوپر ختم ہے، جس وجہ سے وہ اللہ جو ہے وہ اس نے اس ساری دنیا کو بھی اور آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو، اور ایون آخرت کو بھی اس نے مینج کیا ہوا ہے، اور اس نے ارینج کیا ہوا ہے کہ کیسے کیا چیز کب کس وقت ہونی ہے، کیونکہ اس کو ساری خبریں ہیں کہ اگر یہ ٹائم اس ٹائم پہ ہوگی تو یہ بہتر ہوگا، اس ٹائم پہ ہوگی تو یہ انسانوں کے لیے جھنجھوڑنے کا سامان ہوگا، اس ٹائم پہ ہوگی تو یہ کسی قوم کی قضا ہوگی، اینڈ ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کے اس کے اندر سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو اس کی طرف چڑھ کے جاتا ہے۔ نازل ہونا تو بھی پتہ چل گیا آپ کو، زمین کے اندر سے، زمین کے اندر جانے والی چیز بھی پتہ چل گئی کہ سیڈز ڈالتے ہیں تو پھر وہ یخرج، پھر اس کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، فصلیں وغیرہ، اور آسمان سے نازل ہونے والے پانی کا بھی عام طور پہ یہ پتہ ہے۔ وہ ما یعرج فیہا کیا ہے، جو اس کی طرف واپس چڑھتا جاتا ہے۔ پیچھے آپ نے ایک آیت پڑھی تھی نا جس میں 1000 سال کی بات تھی کہ وہ یار جو اس میں فرشتے جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، میرا خیال ہے سورہ احزاب سے بھی پیچھے ہم نے سورہ سجدہ میں پڑھی تھی، سورہ سجدہ کی آیت تھی وہ 4th والی، نہیں 5th والی، کہ ثم یعرج الیہ فی یوم، ہے نا، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، ٹھیک ہے، اس کی طرف پھر ساری چیزوں کو، اس کی کانسنٹ لینے کے لیے، اس کی اپروول لینے کے لیے پھر ان ساری چیزوں کو اوپر جانا پڑتا ہے، نمبر 1 یہ بات ہے،
اور نمبر 2 یہ کہ جو آپ کو واٹر سائیکل کا پتہ ہے کہ ہوائیں پہلے وہ گرم ہوتی ہیں، پانی سمندروں اور دریاؤں کا پانی گرم ہوتا ہے، واٹر ویپرز بنتے ہیں، پھر ان کو لے کے ہوا جو ہے وہ گرم جو ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، اوپر جا کے ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہو کے بارش ہوتی ہے، بارش ہو کے دوبارہ دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، اینڈ دس از دا واٹر سائیکل. یہ تو بڑی کامن سی بات ہے نا. تو یہ سب آپ لوگوں کو پتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کہ جو پھر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، چڑھتا بھی ہے اس کی طرف، وہ بھی سارا کچھ اسے پتا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، بڑا ہی رحیم ہے. یہ سارے کام وہ اس لیے کرتا ہے کہ رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا ہے، اور اس کی رحمت کی ندی جو ہے وہ کبھی خشک نہیں ہونے پاتی. ٹھیک ہے. اور غفور ہے، بہت ساری تمہاری کوتاہیوں پہ، بہت ساری تمہاری خطاؤں پہ، بہت سارے تمہارے گناہوں پہ ایون پردے ڈال دیتا ہے اور تمہیں معاف کر دیتا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور لیکن جو انکار کی روش پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں، جو انکار کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر تو کبھی وہ والی گھڑی آئے گی نہیں، وہ والا مومنٹ ساعہ. تو وہ والا مومنٹ کون سا ہے؟ جب یہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گی. دیٹ ول بی دا مومنٹ. اور وہ کہتے ہیں دیٹ مومنٹ ول ناٹ کم ٹو اس، وہ تو ہمارے اوپر نہیں آئے گا. قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب، ان کو کہو، پہلے خود بھی اس آئیڈیا کو ہولڈ کرو اپنے دماغ میں اچھی طرح سے، اور پھر انہیں بھی سمجھاؤ، انہیں بھی کہو کہ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. قسم ہے میرے رب کی، وہ تمہارے اوپر ضرور آ کے رہے گا. لام بھی نون بھی یہ تاکید کے میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں. عطا آتی ہوتا ہے آنا، تو لا تاتینکم تم لوگوں پر آ کر رہے گا. عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. بات یہ ہے کہ وہ جو اتنا بڑا مینیجر ہے، ساری دنیا کو مینیج کر رہا ہے، ساری دنیا کی کو پرووائڈ کر رہا ہے، ان کی ضروریات کی، جس کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی دنیا کو. ٹھیک ہے جی. عالمین کو، صرف یہ ایک جو ہمیں نظر آتی ہے دنیا، سارے عالمین کو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس سے پھر کوئی چیز ایک ذرے کے برابر، جتنی چونٹی کا سر ہوتا ہے اس کے برابر کی بھی کوئی چھوٹی چیز جو ہے نہ، وہ کوئی چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، اور چاہے کوئی اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، اس چونٹی کے سر کی سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، یا اس سے بڑی کوئی چیز ہو، وہ اس سے چھپی بھی نہیں ہے. اللہ فی کتاب مبین، وہ ایک بڑی واضح کتاب میں ڈاکومنٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں جو کچھ تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں، اور مثقال ذرۃ بھی ہے، اور اس سے بھی بڑی ہے یا اس سے بھی چھوٹی ہے، ایون ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ ان اے ریٹن کلیئر بک. دیکھ لیں آپ کہ یہ جو ہم ان کو کہتے ہیں اپنے بزنس مین جو ہوتے ہیں، ان کو اپنے جو لیجرز اور اکاؤنٹ بکس ہوتی ہیں وہ ان کو مینٹین ہی نہیں کرتے، وہ ان کو بڑی مشکل لگتی ہیں. تو پھر تعریف اس کے لیے ہے کہ جس نے سارے عالمین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. اس نے کہا ہوا ہے کہ میرے ذمے ہے، یہ میرے ذمے ہے سب کا رزق. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ اور سب کو پہنچاتا ہے، جس کو جہاں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے اسے وہاں پہنچاتا ہے. کہ آپ لوگ، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، کہ بھئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹرونشن ہونی چاہیے تھی، اس ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا، مطلب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس وقت کسے. اس نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ زمین کے اندر، اس کو سب کی خبر ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے. لیکن اس کی حکمت، اس نے کہا خبریں تو ہیں نا، پہلی آیت میں خبریں تو اس کو ساری ہیں، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا جو آپ کا سوال مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی آیت میں، کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے
کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن ہونی چاہیے تھی اور وہ نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کو بڑا گلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ کہ ہمیں ضرورت تھی اس وقت اس کی ہیلپ کی اور ہماری نہیں ہوئی. تو میرے بچوں میری بہنوں یہ دماغ میں رکھا کریں کہ یا تو یہ ہمارے کسی اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے ایکشن کا ریئیکشن ہے یا اگر یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے جس کو خبر تو پوری ہے آپ کی ایک ایک مثقال ذرۃ فی السماوات والارض آسمان و زمین میں چھوٹی چونٹی کے سر کے برابر کی بھی چیز ہے اس کو پتہ ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس وقت آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا اور ہمارے پہ بڑا ظلم ہو گیا یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی جو کچھ بھی ہے تو وہ اس وقت جو نہیں ہوتا وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. اس کی پلاننگ جو اس نے کی ہوئی ہے اس دنیا کے لیے جو گریٹ گرینڈ پلان ہے جو کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے 3 آیت کے مطابق اس کے مطابق اس وقت اس نے اس کی حکمت جو ہوتی ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت آپ وہاں اس معاملے میں انٹروین نہ کرے اور نہ آپ کو وہ والی مدد پہنچائے جو آپ کو ضرورت ہے ورنہ وہ سب کو ہر طرح کی چیزیں پہنچاتا رہتا ہے. اس کی حکمت خبیر وہ ہے پتہ اس کو ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کا ہوا سیٹسفائی دماغ شکر ہے اللہ کا. مطلب یہی ہے کہ بیٹے وہ ایک کو دیکھیں یہ ساری آیتیں جو ہوتی ہیں نا یہ ساری ایک دوسرے سے ایسے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ ایک کو لے کے نہیں وہ کر سکتی ایک کو سنگل آؤٹ کر کے آپ بات نہیں کریں گے. آپ سارے کو ہولسم اس کے میننگ کو لیں گے اور پھر آپ کو بات بھی جواب بھی ہولسم ملے گا. ٹھیک ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تاکہ وہ جن کا ایمان اس کے اوپر پکا ہے جو اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کی بھی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو جو درست کرتے رہتے ہیں نا تاکہ وہ انہیں پھر جزا دے. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ اس کے گریٹ گرینڈ پلان کو لکھا ہوا اس نے ڈاکومنٹڈ ہے وہ تو وہ اس لیے ہے یہ سارا کچھ وہ اس لیے اس طرح سے ہوتا ہے تاکہ وہ ان کو جو اس کو مانتے ہیں اس تکلیف کے باوجود بھی اس کو مانتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں اللہ آیا اس وقت ہمارے مدد کے لیے یا ہمیں کیوں نہیں وہ رستہ نظر آیا یا ہمیں کیوں نہیں ہوا. تو بی شور کہ وہ اس لیے وہ کرتا ہے تاکہ جو اس کا پلان ہے وہ پورا ہو جائے اور پھر آپ کی کمپنسیشن جو وہ دے گا اس کے گرینڈ پلان کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہوگی. ایون نبی فرماتے ہوتے تھے اگر ایک کانٹا بھی تمہیں چبھ جائے گا اس کی مرضی کی وجہ سے اس کے گریٹ گرینڈ پلان کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے اگر ایک کانٹا بھی تمہیں چبھ جائے گا تو اس کا بھی وہ بہت بڑا ریوارڈ آپ کو دے گا. اس لیے اگر آپ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانیں اس کی باتوں کو مانیں اپنے اعمال کو درست کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کے کسی عمل کا کسی ایکشن کا ریئیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم جو یہ کرتے رہتے ہیں کہ اس کو بھی مانتے ہیں اس کی بھی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے بہت ساری مغفرت ہے. بہت بڑی چادر اس کی مغفرت کی آپ کے اوپر چھا جائے گی اور وہ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کے لیے رزق کریم بڑی عزت والی روزی وہ آپ کو دے گا اگر آپ یہ سارے کام پچھلے والے کریں گے. ٹھیک ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. تو پھر یہ دیکھ لو میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن جو پھر میری آیات میں مجھے ہرانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو عاجز کر لیں گے ہماری بات زیادہ بہتر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شاید ایم ہی کہہ رہا ہے یا وہ یہ شاید سچ نہیں ہے تو پھر اللہ معاف کرے پھر ان کے لیے کیا ہوگا ایک بہت ہی المناک گندگی اور برا عذاب جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. ایک المناک ہوگا بڑا دکھ دینے والا ہوگا اور بڑی غلاظت اس کے اندر ہوگی اور وہ عذاب پھر انہیں دیا جائے گا اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں نا عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وَيَرَى الَّذِينَ سَعَوْا کا مطلب کوشش کرتے ہیں بھاگ دوڑ
صحیح سے آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ جو حج کی صحیح وہ تو سبھی بچوں تک کو پتا ہے کہ صحیح ایک وہاں کا ریچول ہے، تو حج کا ریچول، تو اس سے آپ نے صحیح سو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں ہمیں چکرانے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، اور جو جن کو علم دیا گیا ہے وہ کیا ان کی رائے کیا ہوتی ہے کہ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا نا وہ حق ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ جو ہے وہ ہدایت کس چیز کی طرف دیتا ہے؟ اس بڑے پاورفل اور اوور پاورنگ اور صفات کے قابل اور تعریف کیے جانے کے قابل جو ہستی ہے اس کے راستے کی طرف وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، یہ مکی صورت ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کفر کی روش پہ لگے ہوئے ہیں نا، اڑے ہوئے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھلا ہم تمہیں ایک آدمی کی خبر دیں کہ جو کہتا ہے کہ جب ہم ٹوٹ کے ریزہ ہو جائیں گے انکم لفی خلق جدید، تو پھر تم واپس ایک نئی تخلیق میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی تمہاری ایک پھر نئی طرح سے تخلیق ہوگی. ہم تمہیں بتائیں ایک آدمی ہے جو، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطرا اللہ کذبا ام بہ جنہ، اس نے یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یہ جھوٹ باندھ لیا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، تو یا پھر اسے کوئی جن چمٹ گیا یا دماغی طور پہ وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ بات یہ ہے وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہاں تو یہ نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو جس کو یہ یوں کہہ رہے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے جو کچھ ہے. بل الذین، بات یہ ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اس اکاؤنٹیبلٹی کے دن کو نہیں مانتے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو عذاب بھی ملے گا اور وہ بڑی دور کی گمراہی میں بھی پڑ گئے ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سارا سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن اکاؤنٹیبلٹی کا ہوگا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گئے. انہیں بات سمجھ، انہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے خوف کے بغیر تو یہ ڈھیٹ انسان جو ظلومن جہولا، کل آپ نے پڑھا ہے، وہ ظلومن جہولا انسان ہرگز کبھی بھی نہیں اس اکاؤنٹیبلٹی کے خوف کے بغیر سیدھا نہیں ہوگا یہ انسان. ٹھیک ہے، جس نے اس کو کریٹ کیا ہے ہی نوز ویل کہ کس طرح سے یہ انسان کی رینز کو، اس کے سرکش گھوڑے کو کس طرح سے لگام دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ اس نے یہ جو آخرت کا رکھا ہے یہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. ٹھیک ہے، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے کبھی کوئی رائے قائم نہیں کی اس چیز کے متعلق جو کہ ان کے سامنے ہے یا جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، آسمان اور زمین میں سے جو کچھ یعنی چینجز جو آ رہے ہیں، کیا کبھی کوئی رائے قائم نہیں کی اس معاملے میں؟ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہتے تو ان کو زمین میں دھسا دیتے. پہلے کل ان کو دھسایا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو زمین میں دھسا دیتے یا ان کے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیتے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقین کر لو کہ اس بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ونڈر سائن ہے، یہ کوئی مارولس ٹوکن ہے، یہ کوئی ماسٹر پیس ہے. کس کے لیے؟ ہر اس سلیو کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنا منہ کر کے، اپنا رجوع کر کے بار بار اس کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد، اب یہ داؤد علیہ السلام کی بات، یہ جو نصیحتوں کا طریقہ ہوتا ہے نا، یہ نصیحت کا طریقہ بڑا ہی خوبصورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. ایک بات کر کے، اب یہاں تک بات کر کے، اب بیچ میں اس کو تھوڑا سا بریک کیے نا. سارا صبح آپ شروع ہو نصیحت کرتے جائیں، اخیر پہنچ کے وہ کہے گا یار بس کر، بور ہو گئے ہم تیری نصیحت.
سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیچ میں بریک جو کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے. ٹھیک ہے، یہ کہانیاں نہیں وہ سناتا، وہ بتاتا یہ ہے کہ یہ بھی میرے ونڈر سائنس ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے کچھ زیادہ دیا ہوا تھا. فضلہ زیادہ دیا ہوا تھا. فضیلت وہ اردو والی اگر میں بولوں گی نا کہ ان کو فضیلت دی ہوئی تھی، تو وہ اردو والی جو فضیلت ہے وہ غلط ہمارے دماغ میں پھر کانسیپٹ پیدا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو باقی کے جو بھی رسول تھے ان سے ایک چیز کوئی فالتو دے دی ہوئی تھی، ایک چیز کوئی زیادہ دے دی ہوئی تھی، کسی کو کوئی زیادہ دے دی ہوئی تھی، کسی کو کوئی زیادہ دے دی ہوئی تھی. اس کی باؤنڈریز، اس نے کہا ہم منا فضلاً، اپنی باؤنڈریز کے اندر سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو کچھ دیا ہوا تھا تھوڑا ایکسٹرا. یا جبالو اوے بھی ماں ہوں، تو اے پہاڑوں اس کے ساتھ ریپیٹ کرو، نہیں اس کو ریفلیکٹ کرو، جس طرح کہتے ہیں بات کو ریباؤنڈ کرو اس ساؤنڈ کو اس کے ساتھ ساتھ. اور پرندوں تم بھی، پرندے تو ریباؤنڈ نہیں نہ کریں گے لیکن پرندے ان کے ساتھ ساتھ گائیں گے. اب یہ جو وہ پہاڑ تھے ان کے یا جو بھی، ان میں بیٹھ کے وہ اللہ کی طرف ہم کے وہ ترانے گاتے، زبور کے اندر جو تھے وہ گاتے تھے، تو پھر وہ اس کی پہاڑوں کے بیچ میں سے واپس ریباؤنڈ ہو کے آواز آتی تھی جیسے کو کہتے ہیں جسے. اور پھر پرندے جو تھے وہ سارے بیٹھ کے ان کے ساتھ گا رہے ہوتے تھے، یا انہیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا تو وہ اپنی اپنی آوازیں نکالتے تھے جیسے میوزک ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو سافٹ کر دیا تھا. لوہے کو ان کے لیے سافٹ کر دیا تھا. کیا کرنے کے لیے بھی میں بتاؤں. انیمل سابغات وقدر فی السرد، تاکہ تم وہ جو ہیں بڑی بڑی اس سے چیزیں بناؤ. اور جو اس کے ہوتے تھے یہ اپنی ان کو زرہیں کہتے تھے لوہے کی نا، ویسے ایسے کر کے بنا لیتے تھے. تو پھر اس کے اندر ایسے ایک لوپ کے اندر دوسرا لوپ اور دوسرے لوپ کے اندر تیسرا لوپ پھنسا کے نا، یا آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے اس طرح کے واریئرز نے پہنے ہوئے ہوتے تھے ڈریسز، ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. وہی جو بڑے بڑے کرتے سمجھ لیں، یا ساتھ کیپس بھی ہوتی تھی، وہ بھی اسی طرح سے یوں کر کے بنی ہوئی ہوتی تھی. لوہے کی کے لوپس ہوتے تھے، وہ ایسے ایسے کر کے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے تھے، پھر آگے تو وہ بہت بڑا بن جاتا. تو پھر اس کو ایک کرتے کی شکل کے اندر اور کیپ کی شکل کے اندر وہ پہنتے تھے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم وہ جو اس کے لوپس ہیں نا، تاکہ تم انہیں بڑی اچھی طرح سے اندازے کے مطابق جوڑو کہ کہاں پہ چھوٹا لوپ چاہیے، کہاں پہ بڑا لوپ چاہیے. یہ کانٹور ہے، اس کے اوپر جب پلٹ کے جانا ہے تو چھوٹے چھوٹے لوپس ہوں، بڑا ہوگا تو وہ پھر پوری طرح سے پلٹے گا نہیں آسانی سے. تو ان کے اندازے مقرر کر کے تم انہیں بناؤ. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے کام کرو، ایسے کام کرو کہ جن کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کرتے رہو. انی بما تعملون بصیر، یقین کر لو کہ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اب داؤد علیہ السلام کی بات ہوگی. علن الحدید کا مطلب کمنٹیٹرز کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ایسے پکڑتے تھے لوہے کو تو وہ اتنا سافٹ ہو جاتا تھا کہ جدھر چاہتے تھے اسے موڑ لیتے تھے اور موڑ کے بنا لیتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ اس کو میں نے سم تھنگ ایکسٹرا دی ہوئی تھی. میں بھی یہ سپر مین جو ہم بچوں جھوٹے موٹے ہیں یا سچے ہیں اللہ جانتا ہے، بہرحال جو یہ موویز وغیرہ یہ بناتے ہیں سپر مین کی، تو اصل سپر مین تو یہ ہے کہ واقعی میں جو اگر اللہ کہہ رہے کہ میں نے اسے سم تھنگ ایکسٹرا دیا ہوا تھا، تو مے بی کہ علن الحدید کا مطلب یہی ہو کہ وہ ہاتھ میں پکڑے لوہا تو وہ ایسا سافٹ ہو جائے کہ جدھر مرضی اسے مروڑیں، جدھر سے مرضی اس کو کاٹ لیں، جدھر سے مرضی اس کو یوں کریں، اس کے یوں لوپس بنائیں اور بڑے بڑے وہ بنا دیں. ٹھیک ہے. تو this could happen. He is a Superman. He could be thought کہ بھئی وہ سپر مین تھے. کہ ایک تو وہ جب گاتے تھے تو
پرندے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور گاتے تھے، اور وہ ساتھ یہ کہ پہاڑ جو ہیں وہ جب ایکو پیدا ہوتی تھی، یا اللہ نے کہا کہ ان کو پہاڑوں کو ہم نے کہا کہ اس کی آواز کو ریٹرن کرو، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر ایک وہ پیدا کرنی ہوئی ہے، صفت یہ ان کو ایک وہ دے دی ہوئی ہے، یعنی ان کی پراپرٹی ہے ایک کہ وہ جب آواز اس کے اندر آئے تو اس کو وہ واپس ریباؤنڈ کرے آواز کو، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر کوئی اور کمنٹیٹر کچھ اور سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ انہیں کسی یعنی کہ صنعت جو تھی لوہے کی، اسٹیل کی، یعنی کہ آئرن کی جو انڈسٹری تھی، ایک طرح سے آئرن انڈسٹری میں انہیں بڑا ماہر کر دیا ہوا تھا، تو میں بھی یہ بات ہوں، بٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تو زیادہ تر بات یہی پتہ چلتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اسے ایکسٹرا سم تھنگ ایکسٹرا دی ہوئی تھی، اور علن الحدید، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے سافٹ کر دیا ہوا تھا، ٹو میک تھنگس آؤٹ آف اٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پکی بات ہے کہ دیکھ رہے ہیں۔ وَلِ سُلَيْمَانَ رِيحًا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا ہوا تھا؟ ہم نے اس کو ہوا دی ہوئی تھی۔ اب ہوا کے اوپر میں کہہ رہی ہوں ہوا دی ہوئی تھی کا مطلب ہے ہوا پہ ماسٹری دی ہوئی تھی، کہ ان کی جو ایک مہینے کی جو رستہ ہوتا تھا اور دن کا وہ ایک آدھے دن میں ہو جاتا تھا، اور رواہ ہوا شہر، اور جو اس کا واپس آنے کا ٹائم ہوتا تھا وہ بھی ایک مہینے کی جتنی مسافت ہوتی ہے نا، وہ صبح سے لے کے شام تک وہ ان کی ایک مہینے کا جس میں راستہ طے ہوتا تھا اس زمانے کے کمیونیکیشن کے، یا نہیں یہ جو ٹرانسپورٹ وغیرہ کے وہ تھے ذرائع، ان میں جو مہینے میں پورا ہوتا تھا نا وہ ان کے صبح سے لے کے دوپہر تک ایک مہینے کا پورا ہو جاتا تھا، اور شام سے دوپہر سے لے کے شام تک ایک مہینے کا پورا ہو جاتا تھا۔ اب اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ جو آپ لوگوں نے کہانی میں پڑھا ہوگا کہ کارپیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے وہ پھر اڑنے لگ پڑتا تھا، تو یہ میں بھی کہ کوئی ایسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہو کہ جس پہ وہ بیٹھ جاتے ہوں، یا ان کی فوجیں بیٹھ جاتی ہوں اور ان کو وہ لے کے چلی جاتی ہوں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم یعنی کہ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے جو ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہے اور دوسرے کی جو ہے وہ 100% رانگ ہے، تو ایسے نہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے ہم نے سن لینا ہے اور ہم نے مان لینا ہے کہ وہ ان کی جو ایک مہینے کا جو راستہ ہوتا تھا وہ آدھے دن میں اس کو طے کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو وہ ہوتا تھا جو واپسی کا ہوتا تھا وہ بھی مہینے کا ہی ہوا نا، ایک منتھ میں جو کور ہونے والا فاصلہ ہوتا تھا وہ دوپہر سے لے کے شام تک اس کو کور کر لیتے تھے، کہ ہوا پہ اللہ نے انہیں ایسی ماسٹری دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ بندے اللہ کے جہاز بھی بنا سکتے ہیں، سپوٹنکس اور پتہ نہیں جیٹس اور پتہ نہیں کیا، اور ساؤنڈ سے زیادہ تیز اور کس چیز سے زیادہ تیز اگر بنا سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ہوا پہ ماسٹری حاصل کرو گے تو تم یہ کچھ کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے امریکہ جانا ہو تو کتنے اگر اونٹوں گھوڑوں پہ جائیں تو کتنی دیر لگے گی؟ مہینہ تو لگ ہی جائے گا نا، ایٹ لیسٹ مہینہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر ہوا پہ ماسٹری انسان نے حاصل کر لی ہے تو وہ 18 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اب تو شاید اور بھی کم گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں 7 سمندر پار ہے، یعنی 7 سیز کو کراس کر کے آپ امریکہ میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دیا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں وہ ماسٹری ان کو ملی ہوئی تھی، دیٹ مینس کہ تم بھی کر سکتے ہو کچھ نہ کچھ۔ ہمیں اس سے یہ نکالنا چاہیے بجائے اس کے اوپر لڑنے کھلنے کے کہ او ہو یہ غلط کہہ رہا ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، فلانا ٹھیک کہہ رہا ہے میں غلط کہہ رہی ہوں۔ اس کے اوپر کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ان کے لیے پہلے انہوں کو کہا کہ علن الحدید، ان کے لیے لوہا وہ کر دیا تھا، اب ان کے لیے کہا کہ اصلنا لہو عین القطر،
ان کے لیے میں تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا. جب چشمے میں سے کوئی چیز نکل رہی ہوگی تو وہ تو ابل ابل کے نکل رہی ہوگی. وہ آپ کے بنانے کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے اس سے بنانی ہو تو یو کین گیو اٹ اے شیپ. مولڈ کوئی آپ نے بنایا ہوا اس کے اندر ڈال دیا تو وہ اسی طرح کی بن کے اسی میں وہ جم جائے گا. جب تانبا کی کاپر تو وہ اسی طرح کی شکل بن جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ہم نے تانبے کا ایک چشمہ نکال دیا ہوا تھا. تو اس میں سے میں بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. جیسے یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے والکینوز، یہ ان کے اندر سے وہ نکل رہا ہوتا ہے نا آگ اور وہ سارا کچھ. تو میں بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچے کہیں جہاں کاپر کے ریزروائرز تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہیں اس لاوے کے اندر سے گزارا اور ابلتا ہوا باہر نکل آیا. میں بھی سم تھنگ لائک دس. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی ہمیں وہ نہیں کرنے کی. وہ من الجن من یعمل بین یدیہ باذن ربہ. اور جن جو تھے نا، جن جو تھے وہ ان کے لیے ان کے سامنے کام کرتے تھے اپنے رب کی، ان کے رب کی اجازت سے جن ان کے لیے کام کرتے تھے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. لوگ بہت سی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن یہ بہرحال اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. تو ان میں سے جو ہمارے حکم سے منہ پھیرے گا، یعنی کہ اس کو نہیں مانے گا، ٹیڑھ اس میں کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اسے پھر جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. یہاں پھیرے کے طرح کر دیتے ہیں. وہ جن تو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ آگ سے ہی بنے ہوئے، تو انہیں پھر آگ کیا کہے گی؟ بھائی اس کو اندازہ ہے اس نے جن کس آگ سے بنائے ہیں اور جہنم کی آگ کتنی ہے، ان کو وہ کیا کہہ سکے گی اور کیا نہیں کہہ سکے گی. آپ اس کام میں مت بھولیں جس نے اس ساری کاموں کا حساب کتاب کرنا ہے. ہی نوز ویل. بہت اچھی طرح سے آپ سے بہت اچھی طرح سے وہ جانتا ہے کہ کس آگ میں انہیں جنوں کو ڈالنا ہے اور کس میں اللہ معاف کرے انسانوں کو ڈالنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرنے کی کوشش کرتا تھا، یعنی اس میں ٹیڑھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو ہم عذاب سعیر جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. تو وہ اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے وہ ان سے بنواتے تھے. بڑے بڑے محراب کہتے ہیں نا، محاریب اس کی وہ، یعنی بڑے بڑے سمجھ لیں بلڈنگز یا آرچز بنواتے تھے ان سے. اور تماثیل، اور یہ جو تماثیل تو خیر مجسموں کو کہتے ہیں، لیکن اب وہ کس قسم کے مجسمے ہوتے تھے وہ بھی نہیں پتا. بہرحال اللہ نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے. وجفان کل جواب. اور بڑے بڑے جیسے وہ بناتے تھے ایسے جیسے کیا ہوتی ہے بڑی سی کوئی پلیٹ ہو، وہ جیسے اتنی بڑی ہو کہ جیسے کوئی پونڈ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے وہ پکانے کے لیے وہ رکھے ہوتے تھے. اور قدور راسیات. اور جو ہانڈیاں ہوتی تھی ان کی وہ بھی ایک مطلب اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ ایک ہی جگہ پہ پڑی رہتی تھی. ان کو اٹھانے کی کوئی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اتنی وہ یعنی جمی ہوئی ہوتی تھی. راسیات وہ جیسے رواسی آپ نے پڑھا ہے نا، وہ جو ہے پہاڑ وہ رواسی کی طرح، تو وہ بھی ایک طرح سے ایک ہی جگہ پہ پڑی رہتی تھی. اتنی بڑی بڑی وہ ان کے کوکنگ پاٹس ہوتے تھے. یہ دونوں کوکنگ پاٹس ہیں، وہ فلیٹ ہے جو جفان، اور یہ جو قدور ہے یہ گہرا پاٹ ہوتا ہے جو اس کو قدور اور راسیات کا مطلب ایک ہی جگہ پہ پڑے رہنے والے ہوتے تھے. اعملوا آل داؤد شکرا. یہ ساری بات کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ داؤد کی اولاد تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ یہ اتنی نعمتیں تمہیں کس نے دی؟ اللہ سبحانہ. وقلیل من عبادی الشکور. لیکن میرے بندوں کے اندر بہت ہی کم ہیں جو کہ قدردانی کرتے ہیں یا شکر ادا کرتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتها. یہ دیکھیں پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کوئی بات کر رہا تھا، کہاں تک؟ یہ 9 تھا.
इस सूरत की 9th आयत तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा था बात अपनी कि भी क्या है, तुम्हें शुक्र किसका करना चाहिए और क्या, ये सारा कुछ अपनी वो बता रहा था। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हिस्टोरिकल मिसाल आप बताइए हिस्ट्री के अंदर से, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर से, दाऊद अलैहिस्सलाम की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो आखिर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि ये सारा कुछ जब मैंने दिया होता है ना, तो तुम्हें फिर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, लेकिन बड़े ही कम हैं मेरे बंदों में से जो शुक्र करते हैं। अब ये उनकी ग्रैंडर की पहले बताई, जो जिनके इतने बड़े बड़े, यानी इतने नहीं बड़े, बहुत ही बड़े बड़े, जितना एक पौंड होता है उतना बड़ा लेट से उनका फ्राइंग पैन हो, तो आप सोचेंगे वो कितना बड़ा होगा ना। जिफान इनकल जवाब जो क्या है, तो वो कितना बड़ा होगा, एक जैसे एक पौंड होता है इतना बड़ा वो उनका फ्राइंग पैन, या उनका वो जो हॉट प्लेट होगी वो इतनी बड़ी बड़ी होगी जिसपे रोटियां पकती हैं, ठीक जो हमारी तो इतनी सी होती है ना वो हॉट प्लेट, जिस तवा कहते हैं, ठीक है, तो वो तो इतनी सी होती है, या हमारे सॉस पैन फ्राइंग पैन जो होते हैं वो बहुत से बड़ा होगा, तो इतना बड़ा होगा। बट उनकी जो थी वो इतनी बड़ी थी कि जितनी, यानी कि ग्रैंडर, उनका ग्रैंडर था कि उनको तांबे का चश्मा उबलता हुआ मिला हुआ था, जो मर्जी उसे बनाए, फिर वो एक छोटा सॉस पैन तो नहीं बनाएंगे, या एक छोटा कुकिंग पॉट तो नहीं बनाएंगे, वो तो फिर बहुत बड़ा बनाएंगे कुकिंग पॉट। और कई लोग कहते हैं कि शायद वो पत्थरों को अंदर से काट के और वो बना लेते थे कुकिंग पॉट, और फिर उसके नीचे आग जलाते उसमें पकाते थे। व्हाटएवर इट इज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, उनका ग्रैंडर बता रहा है, उनकी यानी कि जेनिथ पीरियड उनका बता रहा है कि ये उनको हमने दिया हुआ था। लेकिन हुआ क्या, ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और समझने की बात है, और इसको याद भी रखने की बात है। फलम्मा कदैना अलैहिल मौत, फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का हमने फैसला कर दिया ना, कज़ा उसकी हमने मुकर्रर कर दी, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन साअता, तो उसकी मौत के ऊपर किसी ने दलालत नहीं की, यानी किसी को भी पता ही नहीं चला कि ये फौत हो गए हैं, सिवाय एक दाब्बतुल अर्द, छोटा सा कोई जमीन का कीड़ा था जिसने के उनके असा को खा लिया। अभी आपको क्लियर कर देती हूँ क्या बात है। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यअलमूना अन्नल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो उस जब कीड़े ने उनका असा खा लिया और वो गिर गए, तो फिर जिन्नों के ऊपर ये बात वाज़ेह हो गई, और वो कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो फिर वो इस स्लेवरी जो यानी अपनी तरह से वो समझ रहे थे, और जो गलत करता था उसे सजा भी बड़ी मिलती थी, चेन्स के अंदर भी उन्हें जकड़ देते थे जनात को। तो वो सारे कहने लगे कि भाई अगर हमें गैब का इल्म हो जाता कि ये तो फौत हो चुके हैं, तो फिर हम जो थे वो इस अजाब मुहीन में ना गिरफ्तार रहते, हम इससे बच जाते। तो अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल में, यहाँ तक हम कर लेते हैं, और 2 मिनट और लगा के इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो थे सुलेमान उस ज़माने में ना सजदे भी बड़े लंबे लंबे करते थे। इस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबे लंबे सजदे करते थे कि लोग हैरान परेशान हो जाते थे कि कहीं कोई गलत बात तो नहीं होगी, या सो तो नहीं गए, या क्या हो गया, इतने लंबे। तो उस जमाने में भी इबादत के लिए लोग सजदे करते थे। तो ये जैसे ये स्टिक है ना, उनकी स्टिक थी सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके ऊपर वो लीन करके ना ऐसे तो बैठे बैठे किसी भी चेयर पे, किसी भी तख्त पे, अपने किसी भी चीज पे बैठे बैठे, और लीन किया हुआ था उन्होंने ऐसे करके अपने उस असा के ऊपर लीन किया हुआ था। तो लोग समझ रहे थे, जिन भी इवन समझ रहे थे कि उन्होंने कहा भी अगर हमें गैब का पता होता, जिन्हों को भी गैब का कुछ पता नहीं होता, ये भी एक पॉइंट है, तो ये बहरहाल बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल कि वो जब वो उसके ऊपर लीन करके इबादत कर रहे थे ना, तो किसी ने सबने यही समझा कि ये इबादत कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, या इबादत कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, तो कोई भी ना। उतने में क्या हुआ कि ये लकड़ी का था ना, ये स्टिक उनकी लकड़ी की थी जिसके ऊपर वो लीन कर रहे थे। इस लकड़ी को जो एक वो होता नहीं है जो कीड़ा जो लकड़ी को खा जाता है,
टर्माइट कहते हैं ना, तो वो जो टर्माइट था ना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि भाई इसके असे को खा लो। अब वो अंदर से तो खाया जाता है, आपको पता ही है ना, टर्माइट का काम बड़ा चालाक होता है वो कीड़ा, कि वो अंदर से खाता है, ऊपर जो विनियर होता है वो रहने देता है ताकि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर गलत काम कर रहा हूँ, है। तो वो जो है ना, उसने वो अंदर से उसको खा लिया। जब वो हॉलो हो गया तो वो उनका वेट बर्दाश्त नहीं कर सका और वो गिर गया, टूट गया। तो जब वो टूटा तो वो भी गिर गए नीचे। इतना शानदार बादशाह, इतना ग्रैंड बादशाह, और उसकी मौत किस तरह से हो गई, इस तरह से। ये थोड़ी लंबी बात है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, वरना तो फिर 45 मिनट्स लग जाएंगे। कोई बात नहीं, चल ठीक है। तो अब बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि इतना ग्रैंड जो इंसान हो उसकी मौत इस तरह भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये कि जो हम ये समझते हैं, हाय देखो कितना बेचारा फलानी तरह से मरा है, भाई कोई गुनाहगार होगा, तौबा तौबा अस्तगफार। हमें इस किस्म की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर इतना जलीलुल कदर बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने बेशुमार फालतू नेमतें दी हुई थी, बेशुमार, और ज़ेनिथ पीरियड था उनका, रूलिंग जो पीरियड था, तो वो कैसे फौत हुए? वो एक छोटे से कीड़े ने उनकी मौत की दलालत की। मौत के ऊपर सबूत जो दिया वो छोटे से कीड़े ने दिया कि वो खा गया उनका आसा और वो गिर गए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर है वो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि जिन जो हैं, जादूगर जो हैं, वो जिनों को यूज करते हैं क्योंकि जिनों को गैब का इल्म होता है, तो वो आके तो थोड़ी बहुत बात उन्हें बता देते हैं, तो फिर वो आगे 100 झूठ मिला के लोगों को बताते रहते हैं। कोई बात सच्ची हो जाती है, कोई झूठी हो जाती है। ये फोरटेलर्स होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खास तौर पे कह रहा है कि जिन्होंने कहा कि अगर हमें कोई गैब का कभी इल्म होता तो हमें पता चल जाता कि ये तो फौत हो चुके हैं, अब इनकी यानी कि हुक्म बादशाह के फौत होने के साथ उसका हुक्म तो खत्म हो जाता है ना। तो ये जो हम जलील हो के चेन्स में बंधे हुए थे तो हम फटाफट रिलीज हो जाते। ठीक है, ये दो बातें यहाँ से हमें पता चलती हैं कि जो यानी एक तो इतना जलील कदर बादशाह जो है वो इस तरह भी फौत हो सकता है, और हमें किसी को ये कहने की जरूरत है हाय हाय बेचारा बड़ी पैड़ी हालात में फौत हुआ है, इसमें बड़े गुनाहगार होगा तभी इस तरह हुआ। इस्तग़फ़ार, ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ये मिसाल बता के और ये दो बता के, हिस्ट्री बता के सुलेमान अलैहिस्सलाम की, आपको ये बताया कि ऐसी बात नहीं, एक इतना जलील कदर बादशाह जो है वो ऐसे फौत हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, फिर अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे।